نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سمجھداری۔ الدارمی نے حضرت انس کے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن کیس فطن، مومن دانا اور سمجھدار ہوتا ہے، یعنی بے وقوف نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی ہوشیاری سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوشیاری اور سمجھداری کوئی نسلی یا گروہی صفت ہے، کہ کسی خاص قوم کو یا کسی خاص نسل کو یا کسی خاص خاندان کو زیادہ ملتی ہے اور دوسرے کو نہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں کہ کسی خاص گروہ کی صفت ہے جو ان تمام لوگوں میں پائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو مومن کہیں، کہ مسلمان ہوتے ہی یا ایمان لاتے ہی آپ کے اندر یہ فراست آ جائے۔ یہ دراصل کسی گروہ کی خصوصیت نہیں بلکہ ایمان کی خصوصیت ہے، یعنی اگر آپ کے اندر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو خود بخود یہ فراست آ جائے گی۔ جس آدمی کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہو جائے اس کے اندر وہی صفت آ جائے گی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ صفت پائی جائے جو ایک دعا کے اندر ان الفاظ میں ملتی ہے، وَأَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی ان کی اصل حقیقت دکھا۔ اس کا مطلب چیزوں کو ان کی اصل صورت میں ایز اٹ از دیکھنا ہے۔ ایمان آدمی کے اندر یہی صفت پیدا کرتا ہے، اور جو آدمی چیزوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھنے لگے اس کی رائے اور اس کے فیصلے ہمیشہ درست ہوں گے، یعنی چیزوں کو جیسی وہ ہے ویسے ہی دیکھے۔ مثلا دنیا کو ویسا دیکھے جیسی دنیا ہے، آخرت کو ویسا دیکھے جیسی کہ آخرت ہے۔ اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی، چیزوں کے بارے میں بھی وہ صحیح رائے رکھے۔ حقیقی ایمان آدمی کے اندر ایک ذہنی انقلاب پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کی سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ذاتی رجحانات سے الگ ہو کر رائے قائم کرنے لگے، اور آدمی کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جانے ہی کا دوسرا نام ہوشیاری ہے۔ یعنی انسان پرسنل بائسز اور گرج اور جو اندر کے اس کے جو احساسات ہیں یا جذبات ہیں ان کو بہت اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، یا جو اس کے ذاتی رجحان یعنی اس کے ٹرینڈز ہیں، تو اگر انسان ان سے الگ ہو کر اپنی رائے قائم کر سکے تو یہی دراصل ہوشیاری ہے۔ ایک شخص جب کسی کو حسد اور نفرت کی نظر سے دیکھے تو اس کی خوبیاں اس کو دکھائی نہیں دیں گی۔ مثلا کسی بھی انسان سے جب آپ کو نفرت ہوتی ہے تو اس کے اچھے کام بھی آپ کو برے لگتے ہیں، وہ اس کو سراپا برائی نظر آئے گا۔ اس کے برعکس ایک آدمی کسی کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھنے لگے تو اس کی برائیاں اس کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گی، وہ اس کو سراپا اچھائی کی صورت میں دیکھے گا، حالانکہ برائیاں موجود ہوں گی اور وہ اسے نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اسی طرح غصہ، انتقام اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ جو رائے قائم کی جائے وہ کبھی معتدل رائے نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ اینگری پرسن ہیں اور آپ کے دل میں ریونج کے جذبات پل رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو ہرٹ کیا تو آپ اسے ہرٹ کر کے چھوڑیں گے، کسی نے آپ کو تکلیف دی تو آپ اسے تکلیف دے کے چھوڑیں گے، اور اسی کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں میں انتقام لوں۔ اور اسی طرح انسان جب جھنجھلاتا ہے یعنی کسی سے اریٹیٹ ہوتا ہے تو اریٹیٹ ہو کر جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے یا کسی انسان کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو رائے قائم کرتا ہے وہ بھی کبھی صحیح رائے نہیں ہوتی، اعتدال والی، انصاف والی نہیں ہوتی۔ کسی خاص کیفیت کا آدمی کے اوپر غلبہ ہو جائے تو وہ اس کے بارے میں درست رائے قائم کرنے سے قاصر رہے گا، حتیٰ کہ انسان کی جو جسمانی کیفیات ہیں وہ بھی اگر اس کے اوپر حاوی ہو جائیں تو بھی انسان کسی معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔
اسی لیے کہا گیا نا کہ جج کو اگر بھوک لگی ہو یا وہ غصے کی حالت میں ہو تو وہ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ پھر وہ کیفیات اس پر اثر انداز ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ شدید تھکے ہوئے ہیں یا آپ کو نیند آئی ہے یا آپ غصے کے عالم میں ہیں، تو کوئی آپ سے سمپل سیدھی سی چھوٹی سی بات بھی پوچھے گا تو آپ ایک دم پھٹ جائیں گے اور بلا ضروری باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اور چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا لیں گے اور اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیں گے، اور پھر وہ ہوگا تو کچھ نہیں، وہ غبارے کی ہوا نکل جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن پھر آپ اس کو پھلائے رکھیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ پھولے ہی رہتے ہیں اور ان کا منہ بھی پھولا رہتا ہے، اور ان کے ہر وقت ان کے اندر ایک لاوا پکا رہتا ہے، اور وہ کبھی کسی پہ پھٹتے ہیں، کبھی کسی پہ، کبھی کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کبھی کسی کو۔ تو ان ساری کیفیات سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی عقل اور سمجھ عطا کرے اور چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی ہم دیکھیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کوئی بات کسی نظر سے کرتا ہے، کسی ایک خاص اینگل سے کرتا ہے، اور آپ کے ذہن میں اس کے خلاف کوئی نفرت یا حسد یا غصہ چھپا ہوا ہے، تو آپ اس کو ہمیشہ الٹے معنی پہنیں گے، نہیں اس کا تو مطلب یہی تھا۔ یہی سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، بدگمانی ہو تو تجسس جنم لیتا ہے، پھر آگے بڑھ کر انسان غیبت شروع کر دیتا ہے، پھر انسان اس شخص کی باتیں ادھر ادھر کرنے لگتا ہے، اور پھر انسان ہر موقع پر اس کو کہیں نہ کہیں کوٹ کرتا ہے، اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی۔ تو انسان کی عقل اور سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز جیسی ہے ویسی ہی دیکھے، اس کا نفرت، اس کا غصہ، اس کا حسد، اس کی بدگمانی اس کی رائے پر اثر انداز نہ ہو۔ اور جیسے کہ وہ آتا ہے نا قرآن پاک میں بھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو، عدل سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو زندہ کریں۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان دے تاکہ ہمارا عمل درست ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔